آج جب جس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے جمع ہیں، جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول۔ سب سے پہلے میں سیرت کا مطلب آپ حضرات کو بتا دوں کہ سیرت کہتے کس کو ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا ہم سیرت پڑھیں گے یا سیرت پہ بات کریں گے یا سیرت پہ بیان کریں گے، تو سیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا بھی تجربہ ہوا۔ میں نے کسی جگہ جا کے کہا کہ بھئی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، تو مجھے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کون سی کتاب کا نام ہے سیرت؟ تو میں نے ان کو بتایا یہ کتاب کا نام نہیں ہے۔ سیرت کا بنیادی مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کیا مطلب اس کو پڑھنا؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر اللہ کے رسول چلے ہیں۔ یہی مطلب ہے نا اس آیت کا، کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر اللہ کے رسول چلے ہیں۔ اب ہم کب چلیں گے اس راستے پر؟ اس کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا راستہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر ہمارے علم میں نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا راستہ کون سا تھا، کیسی آپ کی زندگی تھی۔ اب راستے پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھنا چاہیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ نے ان کو اور مختلف حیثیتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام ایک شوہر بھی تھے نا، بولیں حضور علیہ السلام ایک شوہر تھے یا نہیں؟ بولیں تھے نا۔ تو ایک مسلمان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایسے شوہر بنو جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ تم کو ایسا شوہر بننا ہے جس طرح کے شوہر میرے رسول نے دنیا میں بن کر دکھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ شوہر ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ شادی شدہ لوگ موجود ہیں نہیں موجود؟ تو جو شادی شدہ لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اس حیثیت میں پڑھا ہو کہ حضور کیسے شوہر تھے تاکہ میں اس طرح کا شوہر بن کے دکھاؤں؟ ہمارے اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ حضور کیسے شوہر تھے؟ حضور علیہ السلام کا گھر میں رویہ کیا تھا؟ جب بیوی کو غصہ آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ازواج کیا کرتی تھیں؟ گھر میں آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی گفتگو کیا ہوتی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ ایک شوہر جتنی زندگی گزارتا ہے، حضور علیہ السلام کی تو ازواج بھی ایک سے زیادہ تھی، آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ اب اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بھائی اگر تمہارے رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ایسا شوہر بننا ہے جیسے شوہر تمہارے رسول نے بن کر دکھایا ہے۔ تو یہ ہم کب بنیں گے؟ جب پہلے ہمیں علم ہوگا نا، یا بغیر علم کے بنیں گے؟ حضور علیہ السلام ایک بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ بولیں حضور علیہ السلام کے والدین تھے نا، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ۔ آپ کیسے بیٹے تھے؟ آج کے بیٹے سے اسلام کا مطالبہ یہ کہ آپ ایسے بیٹے بن کے دکھائیں جیسے بیٹے اللہ کے رسول نے بن کے دکھائے۔
تو آج کے بیٹے کو پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کیسا بیٹا بن کے دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک والد تھے یا نہیں تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا؟ تو ہم سے شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہارا رویہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو رویہ میرے پیغمبر کا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کو کیا یہ بات پتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں کی؟ اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کی یا نہیں کی؟ آپ میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں اتنا دور سے آیا ہوں تاکہ یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی دھواں دھار خطاب آپ کو سننے کو یہاں نہیں ملے گا کہ کوئی منہ سے جھاگ نکل رہی ہو، کوئی ایسی کوئی بات میں کرنے کے لیے نہیں آیا. میں سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم اس بات کو آج جب مجلس سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور آج تک ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کی نہیں کی؟ بولیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تربیت کی تو ہم سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب تم نے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے جیسی تربیت تمہارے رسول نے کی ہے. کیا آج والدین کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ آج کے مسلمان کو نہیں پتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پڑوسی تھے نہیں تھے؟ آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے تھے. آپ کے ایک پڑوسی ابو لہب تھا، آپ کا ایک پڑوسی، دوسرا پڑوسی آپ کا عقبہ ابن ابی معیط تھا. دونوں حضور کے بہت بڑے دشمن تھے. ابو لہب بھی اپنے گھر کا کچرا لا کر حضور کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا. عقبہ ابن ابی معیط بھی اپنا کچرا لا کے حضور کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کنت بین شر جارین، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں نے وقت گزارا ہے. تو آپ ایک پڑوسی بھی تھے. آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیا تھا اور آپ کے پڑوسی کون کون تھے اور پڑوسیوں کا رویہ کیا تھا؟ ہم سے شریعت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے ایسا پڑوسی بننا ہے جیسے پڑوسی اللہ کے رسول تھے. تو کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے پڑوسی تھے؟ یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، کیا مطلب رول ماڈل؟ وہ بات کیسے کرتے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، ان کا گفتگو کا انداز کیا تھا، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، بڑوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ رویہ کیا تھا. ایک ایک چیز پہ جب آپ غور کرنا شروع کریں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ آج مسلمان ہیں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن صرف زبانی کلامی حد تک. یہ جتنے سوالات میں نے کیے ہیں ان سوالات میں سے کسی کا جواب بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور ہم میں کسی نے زندگی کے 30 سال گزار دیے، کسی نے 40 سال گزار دیے، کسی نے 50 سال گزار دیے، کسی نے 60 سال گزار دیے. کوئی اسی طرح دنیا سے چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ سوال یہ ہے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بتائیں. اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ایسا ہی ہے. اس امت کی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. یہ حضور کا منصب ہے کہ اللہ نے دنیا میں رسول کو اس لیے بھیجا، اور تمام رسولوں کو اللہ دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کریں، ان کی ڈائریکشن سیٹ کریں، ان کو گائیڈنس فراہم کریں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے، اگر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب تو ہم کامیاب ہیں،
لیکن اگر اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم زبانی کلامی دعوے کرتے رہے اور اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محض زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اور اطاعت اس وقت کرو گے جب پہلے علم حاصل کرو گے کہ اللہ کے رسول کون تھے، کیسے شوہر، کیسے والد، کیسے دوست، کیسے پڑوسی، کیسے ساتھی، کس طریقے سے زندگی گزاری۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر پہلو کی ایک ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، صرف نعرے نہیں لگانے۔ مثال کے طور پر اگر اس موضوع پہ ہم بات کریں کہ حضور کیسے شوہر تھے، آج ہمارے ہاں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں غالباً 35% طلاق کا ریشو بڑھا ہے پاکستان میں۔ کتنے فیصد؟ 35% طلاق میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ اب اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے نا، اس کا حل موجود ہے۔ اس 35% کو آپ 0 پہ لا سکتے ہیں یا کم از کم 5%، 10% پہ لا سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کے اللہ نے اسباب متعین کیے ہیں۔ میں عموماً یہ ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، آپ پانی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ میٹھا پانی ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہر کا پانی ہے، اور اس پانی میں اتنے منرلز ہیں، اور یہ بالکل فلٹر شدہ پانی ہے، اور اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے، اور اس کو پیتا ہے آدمی تو پیاس بجھ جاتی ہے، اور اس کے یہ فائدے ہیں اور اس کے یہ فائدے ہیں، اس سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ آپ اس پہ پورا ایک سیمینار منعقد کروائیں، ایک جلسہ منعقد کروائیں، فضائل پانی۔ کون سا جلسہ؟ فضائل پانی، فضائل واٹر۔ تو کیا یہ جلسہ منعقد کرانے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بولیں؟ یا 1 گھنٹہ اگر آپ پانی کی تعریف کریں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی یا اور پیاس لگے گی؟ اور اگر 2 گھنٹے کریں گے پانی کی تعریف پھر کیا ہوگا؟ پھر پیاس بجھ جائے گی۔ اگر 3 گھنٹے پانی کی تعریف کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر 10 گھنٹے پانی کی تعریف کریں اور پانی نہ پئیں تو پیاس بجھے گی۔ ہم اسلام کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام میں سچائی ہے، امانت داری ہے، ہمارے پیغمبر سچے تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، صادق تھے، امین تھے، رحم دل تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، بہت اچھے پڑوسی تھے۔ چلو بھائی بن جاؤ، ذرا اچھے پڑوسی بن جاؤ، اچھے شوہر بن جاؤ، صادق اور امین آپ بھی بن جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں، میں تعریفیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، اسلام کی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی، اسلام کی بہاریں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے تو اسلام کی ایسی بہاریں دیکھی تھی، ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ پانی کی تعریف نہیں کرتے تھے، صحابہ نے پانی پی لیا تھا۔ ہم پانی کی تعریفیں کر رہے، پی نہیں رہے۔ دین کی تعریفیں ہم بہت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے۔ جب لا الہ پڑھیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے، کسی کو کچھ بھی کہیں نا کہ یار یہ حرام ہے اس سے بچ جاؤ، یہ حلال ہے اس کی طرف آ جاؤ، یہ ناجائز ہے یہ کام مت کرو، چرس مت پیو، ہیروئن مت پیو، سود مت کھاؤ، یہ حرام کام مت کرو، ناجائز تعلقات لڑکیوں کے ساتھ مت رکھو، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ختم کرو۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ دین تو بہت آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل کر دیا۔ اگر دین اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ اگر دین پر عمل کرنا اتنا ہی آسان تھا، اللہ کے رسول نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا؟
اگر دین پر عمل کرنا اتنا ہی آسان تھا، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کیوں ہوئے تھے؟ اگر اتنا ہی آسان تھا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ کیوں گھسیٹا جاتا تھا؟ اگر اتنا ہی آسان تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر اتنا ہی آسان تھا، ایک ایک موقع پر 70 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ دین پر عمل کرنا آسان اس کے لیے ہے جو عمل کرنا چاہتا ہو. جیسے آپ نے صبح جاب پہ جانا ہے تو آپ کے لیے جاب پہ جانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو آدمی جاب پہ جانا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے بہت مشکل ہے جاب پہ جانا. آپ کی دکان ہے نا، آپ صبح 8 بجے پہنچ جاتے ہیں دکان کھولنے کے لیے، سردی میں، گرمی میں، کوئی موسم ہو، بیمار ہو، تب بھی آپ دکان کھولنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جو کچھ ہو جائے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ میری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. دکان نہیں کھولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ لیکن جب دین کی باری آتی کہتے ہیں نہیں یار، دین، فجر کی نماز کون پڑھے گا، بس بعد میں قضا کر لیں گے. لوگ کہتے ہیں 4 نمازیں پڑھتے ہیں، مفتی صاحب دعا کریں بس اللہ 5 نمازوں کی توفیق دے دے. تو بھائی ہوٹل والا تو صبح صبح تہجد کے وقت ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دکاندار صبح 7-8 بجے پہنچا ہوتا ہے، اسکول جانے کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے تو 7 بجے مائیں اٹھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے ماں نہیں اٹھ سکتی، اس کے آدھا گھنٹہ بعد بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھ سکتی ہے. کتنا فرق ہے اسکول کی ٹائمنگ میں اور نماز کی ٹائمنگ میں آج کل سردیوں میں. تو 7 بجے ماں اٹھ جائے گی اس لیے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے، لیکن 6 بجے نہیں اٹھ سکتی کہ نماز پڑھ لوں. تو دین آسان اس کے لیے جو عمل کرنا چاہے. ایک بات بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھیں، اور آج ہم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے. کرتے نیت؟ ہم نے عمل کی نیت کرنی ہے، اور جو کچھ ہم سیکھیں گے اس کو اب اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے، اور آج تک جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے کہ ہم کتنی بڑی جہالت میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اگر ہم بات کریں، اس ایک پہلو کی کہ آپ کیسے شوہر تھے، مثال کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کیسے شوہر تھے. ظاہر ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ کی ازواج ہی بتا سکتی ہیں نا. اور ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی جب آپ نے آ کے حضرت خدیجہ کو سنائی، اور حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے کوئی چادر اڑاؤ، آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی، وحی کی بہت شدت ہوتی تھی. حضور علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ شدید سردی کے موسم میں حضور کے پورے جسم پہ پسینہ آ جاتا، اتنی سختی ہوتی تھی سردی وحی کے نزول کی. کسی سواری پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے، وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو سواری زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، سواری آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو جب آپ نے دین کی دعوت دی، آپ کی دعوت کو سب سے پہلے ایکسپٹ کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے؟ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے، مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت کون سی ہے؟ حضرت خدیجہ کی. یعنی اسلام، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ایک خاتون کی ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ وہ حضور کی اہلیہ ہیں. تو سب سے پہلے اسلام آپ کی زوجہ مطہرہ نے قبول کیا ہے. کیا آج بھی کسی شوہر پر اس کی بیوی کو اتنا اعتماد ہے جتنا اعتماد حضرت خدیجہ کو اپنے شوہر پہ تھا؟ ہم باہر بڑے خوش اخلاق بنے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملیں گے ہنس کے ملیں گے، بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اچھے کپڑے پہن کے ملیں گے، اور گھر میں جائیں گے تو فرعون بن جائیں گے. گھر میں ہمارا رویہ چنگیز خان کا ہوگا، اور باہر ہمارا رویہ ایسا ہوگا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے زیادہ خوش اخلاق آدمی دنیا میں ہے نہیں. پھر کہتے ہیں یار بیوی میری بات نہیں مانتی. بھائی آپ بیوی کے ساتھ کیسے ہو، دوست کے ساتھ کیسے ہو؟
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر مسلمان کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بولے میرے ساتھ، یہ زبان سے نکالے تاکہ دل میں اترے یہ بات، سب سے اچھا مسلمان کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، تو آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے بچے ہیں، آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اگر کسی عام آدمی کو صدقہ دیتے ہیں اس میں ایک ثواب ملتا ہے، کسی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ جب آپ کسی باہر کے آدمی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ کو اچھے اخلاق کا ثواب ملے گا۔ جب اپنی گھر والی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اچھے اخلاق کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے میں ڈبل ثواب ہے، اور باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے میں ایک ثواب ہے۔ تو اگر ایک آدمی گھر میں چنگیز خان بنا ہوا ہے، باہر اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کا مطلب یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک شوہر کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر سب سے پہلے اعتماد اس کی بیوی کرے۔ شوہر کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے کہ اس پر سب سے پہلا اعتماد سب سے پہلے کون کرے؟ اس کی بیوی۔ اب آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کتنا اعتماد ہے، یا ہماری بیویاں ہمیں کتنا سچا سمجھتی ہیں، یا ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں جب کہیں جا کے اس طرح کا بیان کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ایک نیا پھڈا کھڑا کر کے چلے گئے، عورتوں کو بھی آواز جاری ہوگی بیان کی، وہ پھر کہیں گی اچھا ایک ہم نے کام یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے عورتوں کو دین سے کاٹ دیا گیا۔ ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہم نے دین سے بالکل کٹ آف کر دیا۔ بھائی آدمی تو کبھی مسجد چلا جائے گا نا، جمعے کا بیان سن لے گا، کوئی درس قرآن سن لے گا، درس حدیث سن لے گا، عورت جو بنات کے مدرسے میں جا رہی ہے وہ تو جا رہی ہے، باقی عورتیں کیا کریں گی؟ وہ دین کہاں سے سیکھیں گی؟ ان کے دین سکھانے کا انتظام کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، شوہروں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خواتین کے دینی تعلیم کا کوئی انتظام کریں، ان کو دین تو سکھائیں کم از کم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے، کیسے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کان فی محنت اہلی، کہ حضور اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے جب گھر تشریف لاتے تھے۔ گھر کے کام کاج کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کام کاج کیا ہوتا ہے؟ برتن دھونا، صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، یہ گھر کے کام کاج ہوتے ہیں نا۔ کپڑوں میں خود حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے، کہیں سے کوئی کپڑے پھٹ گئے آپ نے خود پیون لگا لیا۔ اپنے جوتے آپ خود گانٹ لیا کرتے تھے، کہیں سے جوتے پھٹ گئے آپ نے خود اس کو سی دیا۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا گھر میں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ بالکل ایسے بدل جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور فوراً آپ مسجد کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب تک اذان نہیں ہوتی بالکل ایسے بیٹھے ہوتے جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا اپنے گھر کے اندر۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج کوئی شوہر اپنا بٹن، اول تو کوئی بٹن ٹوٹ گیا، بٹن آپ کو لگانا پڑ گیا،
ایک ہفتے تک بیوی کو تانے دیتا رہتا ہے. اگر آپ نے اپنا بٹن خود لگا لیا نا، ایک ہفتے تک بیوی کو تانے دیتے نہیں دیتے، یہ بیوی ہے میری، میں باہر جاتا ہوں، کماتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ذلیل و خوار ہوتا ہوں، باس کی باتیں سنتا ہوں، اس کو بٹن لگانے کا طریقہ نہیں آتا، ایک ہفتے سے میرا بٹن نکلا ہوا ہے، اس نے بٹن نہیں لگایا. ایک بٹن لگایا، ساری زندگی بیوی پہ احسان کرتا رہے گا کہ یہ بٹن میں نے لگایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں میں خود پیون لگاتے تھے، کبھی کسی بیوی پہ احسان نہیں کیا کہ یہ پیون میں نے لگایا. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو اگر گھر کا کوئی کام کاج کرنا پڑ جائے، اگر گھر والی بیمار ہے، آپ کو چائے بنانی پڑ گئی، بھائی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ چلے میں بھی کوئی خدمت کر سکا اس کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار موجود تھے، تو آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ نے آپ کے لیے ہدیے میں کوئی کھانے کی چیز بھیج دی. ایک خادم کے ہاتھ کے حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، یہاں تو تشریف نہیں لائیں گے لیکن یہ چیز میں نے پکائی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ حضور کو بھی بھجوا دوں. انہوں نے خادم کو دے کے بھجوا دیا. یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جتنے واقعات میں سبق میں ابھی بیان میں آپ سنیں گے، یہ صحیح احادیث کے واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان سب کا حوالہ پیش کرنا، ان سب کی ذمہ داری، میں ذمہ دار ہوں ان سب کا الحمدللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو جب حضرت عائشہ کے سامنے وہ برتن آیا، حضرت عائشہ نے اس خادم کو دیکھا، حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا کہ بھائی میری باری میں دوسری بیوی نے کیوں کوئی چیز بھیجی. اور ظاہر ہے بیوی کو غصہ آنا فطری ہے. اگر آپ کی دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کبھی سوکن کو برداشت نہیں کرتی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں انہوں نے کیوں کھانے کی چیز بھیجی ہے. حضرت عائشہ اٹھی، وہ برتن ہاتھ میں لیا اور اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور وہ ٹوٹ گیا. اب میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں سٹاپ کریں، اس واقعے کو آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کریں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ آپ کے کسی قریبی دوست نے یا آپ کی دوسری بیوی، اس نے آپ کے لیے کوئی چیز بھجوا دی آپ کے گھر، اور آپ کی بیوی کو غصہ آیا اور اس نے اٹھا کے زمین پہ پٹک کے توڑ دیا. آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے پرفیوم بھجوایا، اور آپ بیویوں کو قریبی دوستوں سے بھی جلن ہوتی، جس طرح سوکن سے بیویوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان سے بھی بیویوں کو تکلیف ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں. بیویوں کی فطرت ہے یہ. تو اگر وہ آپ کی بیوی وہ اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ توڑ دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے رسول کے عمل سے ہم سیکھیں گے جو آج تک ہم نے نہیں سیکھا، اور ہمیں یہ بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا. اور اگر ہم نے یہ سیکھا ہوتا، یہ جو میں بتا رہا ہوں 35% طلاق کا ریشو بڑھا، یہ نہ بڑھتا، یہ ہمارے گھر کے اختلافات نہ ہوتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے طرز زندگی میں ہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ زندگی اختیار کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا وہ اٹھا کے پٹخ کے توڑ دیا، حضرت عائشہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے، وہ سارے برتن کے ٹکڑے جمع کیے اور جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کر حضرت عائشہ سے فرمایا، اس خادم سے کہنے لگے، غارت امکم، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے کہ میری باری میں دوسری بیوی نے کیوں کچھ بھیجا. اور پھر آپ نے حضرت عائشہ سے اتنا فرمایا کہ تم نے ان کا ایک برتن توڑا ہے تو بدلے میں تمہیں ایک برتن دینا ہوگا. یہ شریعت کا حکم ہے، آپ کسی کا گلاس توڑیں گے تو گلاس آپ کو دینا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ایک برتن توڑا ہے تو بدلے میں ایک برتن ان کو دے دیں. اور معاملہ کیا ہو گیا؟ چیپٹر کلوز. چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا. اب اسی واقعے کو آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کیا کریں گے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب دیکھیں، بیوی کی جو شوہر سے محبت ہے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بولیں، بیوی کی شوہر سے محبت اچھی بات ہے بری بات ہے؟ تو اگر وہ محبت میں کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے وقتی طور پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ یہ عمل کسی دشمنی میں نہیں کر رہی،
وہ یہ عمل کسی بغض کی وجہ سے نہیں کر رہی، وہ یہ عمل کسی عداوت کی وجہ سے نہیں کر رہی، بلکہ اس عمل کے پیچھے اس کی محبت ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ کو اس کو مارنا چاہیے، پیٹنا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ بولیں۔ تو اگر آئندہ کے لیے یہ عزم کر کے اٹھیں، اگر آئندہ کے لیے بیوی کی طرف سے کوئی بھی ایسا کام دیکھنے کو ملے جو وقتی طور پہ آپ کو برا لگ رہا ہو، لیکن آپ کو آپ کا ضمیر یہ بتا رہا ہو کہ یہ عمل اس نے آپ کی محبت میں کیا ہے، آپ کی دشمنی میں نہیں کیا، تو اس پہ آپ نے غصے کی گھونٹ کو کیا کرنا ہے؟ پی جانا ہے۔ بلکہ اس پہ آپ کو دل میں خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایسی بیوی عطا کی جو مجھ سے اتنی محبت کرتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں۔ کیا کہا؟ کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم واقعی میں یہ چاہتی ہو؟ یعنی بیوی کب چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوکن آئے؟ تو حضور نے پوچھا تم واقعی میں یہ چاہتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ فرمانے لگی لست لک بمخلیۃ، کہ میں پہلے کون سی اکیلی ہوں، میں پہلے کون سی، پہلے بھی تو میری اتنی سوکن ہے، جب اتنی سوکن ہے تو ایک میری بہن آ جائے تو مجھے تو خوشی ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں 2 بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح میں اس کو رکھنا جائز نہیں ہے، قرآن میں منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اصل میں آپ درہ، ایک بچی کا نام تھا، اصل میں آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے میری ہمشیرہ کا رشتہ ریجیکٹ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیوی اور شوہر کے درمیان کیسی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے بتائیں مجھے، جو سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث، تو کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ اصل میں آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کی بہن سے شادی، تو آپ نے فرمایا جو ابو سلمہ کی بیٹی ہیں ان کی بات کر رہی ہو تم؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ہاں۔ یہ جو حضرت ابو سلمہ ہیں یہ حضور کے رضاعی بھائی ہیں۔ حضور کے کیا ہیں؟ رضاعی بھائی جانتے ہیں، دودھ شریک، یعنی ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے حضرت ابو سلمہ نے، اور حضور کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں حضرت ابو سلمہ، اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ تو جو رضاعی بھتیجی ہوتی ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا، پتہ ہے نا آپ کو؟ یعنی جس آدمی نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، تو اس کی بیٹی آپ کی بھتیجی ہے۔ تو آپ نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ تم ابو سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا ہاں میں انہی کی بات کر رہی ہوں، آپ اصل میں ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حضرت جو درہ ہیں یہ حضور کی ستیلی بیٹی بھی ہیں۔ ستیلی بیٹی اس لیے کہ حضرت ام سلمہ جو حضرت ابو سلمہ کی زوجہ تھی، جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت حضور علیہ السلام سے نکاح کر لیا، حضرت ام سلمہ نے۔ تو حضرت ام سلمہ کی یہ بیٹی ابو سلمہ سے تھی، لیکن پرورش حضور نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم درہ جو ابو سلمہ کی بیٹی ہے ان کی بات کر رہی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک تو وہ میری ستیلی بیٹی ہے، اور اگر وہ میری ستیلی بیٹی نہ ہوتی پھر بھی میری رضاعی بھتیجی ہے، تو میرا تو اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمہارے ذہن میں کہاں سے خیال آ گیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کس لیے سنانا چاہ رہا ہوں؟
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر غصہ بھی کر سکتے تھے نا، اچھا تم مجھ پہ شک کرتی ہو، کیا خیال ہے، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، اللہ کا رسول ہوں میں، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا، بلکہ ان کی جو غلط فہمی تھی وہ غلط فہمی بولیں دور کی. تو اگر آپ کی بیوی کو آپ سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے تو آپ لڑے نہیں، کوشش کریں اس کی غلط فہمی کو دور کریں. یہ سیرت ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ میں اگر یہاں پر اسٹیج پر خطیب ہوں تو میں گھر میں جا کے بھی خطیب بننے کی کوشش کرتا ہوں. میں اگر مسجد میں امام ہوں تو بیوی کے سامنے بھی امام بننے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں باہر ایس ایچ او ہوں تو میں بیوی کے سامنے بھی ایس ایچ او بننے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کمپنی میں مینیجر ہوں تو بیوی کے سامنے بھی مینیجر بننے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ہاں زیادہ تر پھڈے گھروں میں اس بات پر ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، کوئی میرے جوتے سیدھے کرتا ہے، کوئی میرے ہاتھ چومتا ہے، کوئی مجھے سر کہتا ہے، کوئی مجھے شیخ کہتا ہے، کوئی مجھے استاجی کہتا ہے، کوئی مجھے باس کہتا ہے، کوئی مجھے مفتی صاحب کہتا ہے. یہاں پر آتا ہوں تو تم مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھتی. باہر میری اتنی عزت اور گھر میں یہ عزت. اس پہ پھڈے ہوتے نہیں ہوتے؟ بولیں. یہ آپ کے جینون مسائل ہیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے یہ سارے مسائل، اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے معاشرے میں کیا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس پہ گھروں میں پھڈے ہوتے ہی نہیں ہوتے کہ باہر میری اتنی عزت، تم میری اتنی عزت کیوں نہیں کرتی. تو بھائی گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ مفتی صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ ایس ایچ او صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ مینیجر صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ باس نہیں ہیں. تو بیوی کے ساتھ جب بات کرنی ہو تمیز سے بات کیا کریں شوہر بن کر. جب بیوی سے بات کرنی ہو تو شوہر بن کر بات کیا کریں. مینیجر بن کر بات کریں گے بیوی آپ کی بات نہیں مانے گی، اور جب آپ کی بات نہیں مانے گی آپ کو تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی اس سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور انہی اختلافات کی وجہ سے بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج یہ سبق بھی ہم نے سیکھ کے جانا ہے کہ جب گھر میں ہم داخل ہوں گے تو اپنے گھر کے باہر کے جتنے سٹیٹس ہیں، میں گھر کے باہر کچھ بھی ہوں، سارے کپڑے باہر اتار کے شوہر بن کے یا ابا بن کے گھر جائیں گے، اور کسی سٹیٹس کے ساتھ آئندہ کے بعد گھر نہیں جائیں گے. اس کی نیت کرتے. اور بیوی سے بھی شریعت کی یہ ڈیمانڈ ہے. بیوی کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے. بیوی اب کسی بڑے گھرانے سے آئی ہوئی ہے تو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی اس کی مالکن بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی اس کی ماسی ہو یا اس کا کوئی خادم ہو. تو بیوی کو بھی یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، وہ مرد چاہے چوڑا ہو، چمار ہو، بھنگی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ آپ کا شوہر ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پر فرض ہے. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب ایک دفعہ نکاح کر لیا اب اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پر کیا ہے. آپ کچھ بھی ہیں، آپ کوئی ٹاپ چیز ہیں، آپ کوئی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، اس مرد کی آپ بیوی ہیں. آپ اگر باہر ایس ایچ او ہیں، گھر میں آپ نے بیوی بن کے رہنا ہے. آپ اگر باہر کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں، گھر میں آپ نے بیوی بن کے رہنا ہے. شوہر کے سامنے اگر ڈائریکٹر شپ دکھائیں گے یہ گھر نہیں چلے گا. یہی معاملہ اولاد کا ہے. اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے والدین کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں. آپ باہر کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر آپ کے والد آپ کو غصہ کرتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کے دماغ میں اگر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ باہر تو میری اتنی عزت ہے، میرا ابا مجھے گالیاں دے رہا ہے. بھائی آپ کا ابا ہے، وہ آپ کو گالیاں دے سکتا ہے. ہاں آپ کا ملازم آپ کو گالیاں نہیں دے سکتا. آپ کا ابا آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، آپ کی اماں آپ کو تھپڑ بھی مار سکتی ہے. آپ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کیوں تھپڑ مارا، اس لیے کہ وہ آپ کی والدہ ہے. تو والدہ کے لیے آپ بیٹے ہیں، بہن کے لیے آپ بھائی ہیں، بیوی کے لیے آپ شوہر ہیں. اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ شوہر کے لیے بیوی ہے، بھائی کے لیے وہ بہن ہے، والد کے لیے وہ بیٹی ہے. یہ سٹیٹس ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے بھولتے ہیں کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال مت بنایا کرو۔ یہ قرآن کو ہم نے اسی لیے مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے نا۔ قرآن ہمارے ہاں قرآن کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب قسم کھانی ہوتی ہے قرآن لے کر آتا ہے، جب بچی کو رخصت کرنا ہوتا ہے قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، اور پورا سال اس کو لپیٹ کر خوشبو لگا کر اچھا سا غلاف پہنا کر تاقچے میں رکھتے ہیں۔ قسم کھانی ہے، بچی کو رخصت کرنا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، یہ 4 5 6 کام ہے جس کے لیے ہمارے ہاں قرآن استعمال ہوتا ہے، اور بس۔ کیا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا؟ یہ 30 پاروں کا جو قرآن ہے یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کو تاقچے میں اوپر سجا کے رکھیں، یہ عمل کرنے کے لیے نازل کیا تھا۔ وہ اشعار ہے نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہے۔ بھائی بچے کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چلے میں قرآن کی ایک آیت لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جب قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن ہمیں یاد آتا ہے کہ اب قرآن اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، تو یہ مذہبی کارڈ والا تعلق یہ بھی آج نیت کر کے اٹھیں۔ یہ تیسری بات ہے جو سیکھنے کی میں بتا رہا ہوں کہ اپنے حرام کاموں کو حلال ثابت کرنے کی کوشش، بولیں آئندہ کے بعد اپنے حرام کاموں کو حلال ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، ہم نے نا دین کے ورژن بنائے ہوئے ہیں۔ دین کے ہم نے کیا بنائے ہوئے؟ ایک دین کا ورژن ہے پٹھان ورژن، ایک دین کا ورژن ہے سندھی ورژن، ایک دین کا ورژن ہے پنجابی ورژن، ایک دین کا ورژن ہے بلوچی ورژن۔ یہ ورژن ہے ہمارے ہاں۔ پٹھانوں کا دین الگ ہے، سندھیوں کا الگ ہے، پنجابیوں کا الگ ہے، بلوچوں کا الگ ہے۔ وہ کیا الگ ہے کہ پٹھان نے اپنے کلچر کو دین بنا لیا، سندھی نے اپنے کلچر کو دین بنا لیا، پنجابی نے اپنے کلچر کو دین بنا لیا۔ یہ تو دین کا ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ دین تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب مثال کے طور پر کسی کے مزاج میں غصہ ہے تو وہ غصے کو دین بنا کے پیش کرے گا، کسی کے مزاج میں حرام کھانا ہے وہ حرام کھانے کو دین سے ثابت کرے گا، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، بے جا نرمی کر رہا ہوگا، اس کو کہا جا رہا ہوگا کہ بھئی تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، تمہاری گھر کی عورتوں کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو سنبھالیں۔ وہ کہے گا نہیں دین میں بڑی نرمی ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اپنے اس غلط کام کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس کے مزاج میں نرمی ہے وہ نرمی کو دین سے ثابت کر رہا ہے، جس کے مزاج میں گرمی ہے وہ گرمی کو دین سے ثابت کر رہا ہے، جو حرام کھانا چاہتا ہے وہ حرام کو دین سے ثابت کر رہا ہے، جو کوئی اول فول بکنا چاہتا ہے وہ اول فول کو دین سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دین رہا کہاں؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے مطابق نہ کرے۔ ہم دین کو مروڑ توڑ کر خواہشات کے مطابق کرنے، آٹے کی ناک بنائی ہوئی، موم کی ناک، دین کو کبھی یہاں موڑ دو، کبھی یہاں موڑ دو، کبھی یہاں موڑ دو، کبھی یہاں موڑ دو۔ کیا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلنے کی کوشش اپنے آپ کو نہیں کرتے، قرآن کو بدلتے رہتے ہیں کہ یہاں سے قرآن میں یہ تبدیل کر دو، یہاں سے یہ تبدیل کر دو۔ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ جب مکہ کا جو ماحول تھا نا وہ دیہاتی ماحول تھا، مدینہ کا ماحول شہری ماحول تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے تو ہم اپنی عورتوں پہ غالب تھے، جب ہم مکہ میں تھے اپنی عورتوں پہ ہم غالب تھے، جب مدینہ میں آ گئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئی۔ انصار کی عورتیں جو انصار صحابہ تھے وہ ان پہ غالب تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام، کہ عورتیں
شریف لوگوں پر غالب آتی ہیں اور کمینے لوگ عورتوں پہ غالب آتے ہیں. شریف عورتوں پر، شریف مردوں پر ان کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سر پہ بٹھائیں بیوی کو، لیکن جس طریقے سے ہم ذلیل کرتے ہیں بیویوں کو، مطلب یہ کہ ایسا ذلیل نہ کریں، یہ مطلب ہے. کہتے ہیں نا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو پسلی آپ سمجھیں آپ کے جسم کے درمیان میں، نہ وہ پیروں میں نہ آپ کے سر میں، درمیان میں، تو اس کو ایسا سٹیٹس دیں جس حیثیت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس حیثیت میں اس کو رکھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے، ایک دن گھر میں کوئی بات چل رہی تھی، میں نے اپنی اہلیہ سے کوئی بات کی، اس نے آگے سے کہا یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا، آگے سے مجھے جواب دے دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ مکہ میں کبھی ہمارے ساتھ ہماری بیویوں نے یہ نہیں کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم عورت ہو کر میری رائے کو کیسے مسترد کر رہی ہو؟ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ تم سے اچھے انسان کے سامنے ان کی عورتیں یہ کرتی ہیں. تم سے مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج حضور کے سامنے یہ کرتی ہیں، تو اگر میں نے تمہارے سامنے کر لیا تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تو یقین نہیں آیا. حضرت عمر کی بیٹی جو ہیں حضرت حفصہ، وہ حضور کی زوجہ ہیں، فوراً اپنی بیٹی کے پاس آیا، حضرت حفصہ کے پاس. ان سے میں نے پوچھا کہ تمہاری والدہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، کیا تم واقعی میں اللہ کے رسول کے ساتھ تکرار کرتی ہو؟ یعنی کبھی تمہاری تکرار ہوتی ہے بات چیت میں، سوال جواب، حضور ایک بات کر رہے ہو تم ایک بات کر رہی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا پورا دن ہم حضور سے ناراض ہو جاتی ہیں، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم بات نہیں کرتے. یہ کس نے کہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کو نصیحت کی کہ شاید تم یہ اس لیے کرتی ہو کہ تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کرتی ہیں، حضرت عائشہ سے حضور کو بہت محبت ہے، تم ایسا مت کیا کرو، ایسا نہ ہو اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دیں. دیکھیں والد کا کام کیا ہے؟ بیٹی کو نصیحت کرنا. آج بہت سے والدین بیٹیوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی سی بھی بات ہو نا اٹھ کے آ جانا، بس ہم نے کوئی بیچا نہیں ہے تمہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں دو ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ گھر میں آپ کی بیٹی کو اس نے گدھا بنایا، اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اس پہ وحشیانہ قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے بیٹی کو کہا نہیں آپ نے گھر پہ نہیں آنا. کیوں نہیں آنا بھائی؟ یہ اس کے باپ کا گھر ہے. آپ اس کو کہیں اگر ایسا تشدد ہو رہا ہے آپ واپس آئیں گھر پر. اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اس کو کہا ہے کہ اگر کسی نے ذرا سی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لیا نا تو گھر آ جانا، تمہارے باپ کا گھر تمہارے لیے کھلا ہے. اس طرح باتیں کرنے سے بیٹیوں کے گھر آباد نہیں ہوتے. اور بیوی اور شوہر کا تعلق ایسا ہے کہ بیوی اور شوہر کے آپس میں جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جب تک درمیان میں کوئی نہیں پڑتا ایک دو دن بعد وہ خود سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب درمیان میں کوئی پڑتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے اس سے. عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو والد اور شوہر بیوی کا کوئی اختلاف ہو جائے، بیٹے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے میری اماں کو یہ بات کیوں کی؟ بھائی تم کون ہوتے ہیں ابا سے پوچھنے والے؟ وہ اس کی بیوی ہے. اور جب بیٹا بیچ میں پڑے گا پھڈا بڑھے گا. جب بیٹا ماں باپ کے پھڈے کے بیچ میں پڑے گا تو پھڈا بڑھے گا. جب بیٹا بیچ میں نہیں پڑے گا یہ پھڈا ایک دو دن میں خود ختم ہو جائے گا. میں کامن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. کچھ کیسز ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں، بعض مرد بہت کوئی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، بعض عورتیں بہت الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں. میں وہ مستثنا استثنائی کیسز کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی جنرل بات کر رہا ہوں. باقی جو کوئی بہت ہی کوئی ہٹ درم مرد ہے یا کوئی ہٹ درم عورت ہے تو ان کی کہانی پھر الگ ہے، انہی کے لیے پھر اللہ نے طلاق اور یہ سارے احکام رکھے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کیسے شوہر پر. کئی ایسے واقعات سیکھنے کو ملتے ہیں. حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ سے، تو مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے آپ کو روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، سارے صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، اور مکہ صحابہ کا ملک تھا، وطن تھا، ان کا گھر تھا. اسی جگہ سے ان کو نکالا تھا مشرکین نے. تو گویا صحابہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ چلیں اتنے عرصے بعد اپنے گھر جا کے دیکھیں گے، ان گھروں سے ہمیں نکالا ہے، ہمارے گھر کس حالت میں. اور احرام بھی پہنا ہوا ہے. مشرکین نے کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائیں.
آپ نے صلح نامہ لکھا کہ ٹھیک ہے 10 سال تک صلح کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ہم اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، ابھی ہم چلے جاتے ہیں. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی احرام کھول لو. احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سر کے بال مونڈنے پڑیں گے. اگر آپ عمرہ نہیں کر سکتے، سر کے بال مونڈیں، دم دیں اور پھر واپس چلے جائیں. اور بعد میں جب قضا کا وقت آئے تو قضا کریں. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا نا کہ بھئی سارے اپنے سر کے بال مونڈو، واپس چلیں مدینہ، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ صحابہ سے کہا، کوئی صحابی اٹھا نہیں اپنی جگہ سے، شدید غم کی وجہ سے کہ ہم اتنے سالوں بعد اپنا گھر دیکھنا ہمیں نصیب ہوتا، بیت اللہ بھی دیکھتے، اپنے گھروں کو دیکھتے، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے شہر جا کے دیکھتے. احرام ہم نے باندھا ہوا ہے، ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا. صحابہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ کریں، حضور سے اجازت مانگی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، ہم جنگ کر کے جائیں گے. آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہوا نا کہ صحابہ کرام بہت شدید غم میں ہیں، حضور کے ساتھ حضرت ام سلمہ سفر میں تھی. حضرت ام سلمہ کیا تھی؟ سفر میں تھی. آج ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں اس بات کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لے کے جائیں. کسی مولوی صاحب کے ساتھ بیوی کو دیکھ لیے نا باہر گھومتے پھرتے، کہتے ہیں یار اس کے پیچھے تو پتہ نہیں نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں، بیوی کو پارک میں لے کے گھوم رہا ہے. یہ وہ سارے ہمارے تصورات ہیں دین کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے، آپ جب سفر میں جاتے تھے آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. کیا فرمایا؟ آج کوئی شوہر اگر اپنے والدین کے سامنے یا کسی کے سامنے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی نے پوچھا، عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بھی اسی طرح کا معاشرہ تھا، وہ زیادہ عورتوں کا تذکرہ کرنے سے یعنی اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے. عربوں کا معاشرہ بھی ایسا ہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے ختم کیا کہ یہ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ کون سا کلچر ہے کہ نہیں مجھے غیرت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. تو کیا یہ کہو گے کہ گرل فرینڈ سے محبت ہے؟ گرل فرینڈ سے محبت کا اظہار کرنا ہمارے ہاں ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اور بیوی سے محبت کا اظہار کرنا اس کو اولڈ کوئی ورژن کا مسلمان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پرانے دور کا مسلمان ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہمارے ہاں سارے لطیفے کس پہ بنتے ہیں؟ بیوی پہ بنتے ہیں. بھائی یہ لطیفے گرل فرینڈ پہ بناؤ نا، بیوی پہ کیوں بناتے ہو یہ لطیفے؟ یہ سارے لطیفے جو بیوی پہ بناتے ہو یہ کس پہ بنانے کے ہیں؟ گرل فرینڈ پہ بنانے کے. وہ بےہودہ کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے. وہ صحابی ایک دم پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ابو بکر سے. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عائشہ کے ابو سے. دوبارہ اپنی اہلیہ کا نام لیا اس میں، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ مجھے حضرت ابو بکر سے جو محبت ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ میری بیوی کا والد ہے. حضرت ابو بکر حضور کے کیا تھے؟ سسر تھے. حضرت ابو بکر حضور کے کیا تھے؟ سسر تھے. حضور فرما رہے ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے سسر سے ہے. آج ہمارے ہاں اس کو غیرت کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ جتنا آپ سسرال کو ذلیل کر سکتے ہو، جتنا آپ سسرال کو غلام بنا سکتے ہو، جتنا سسرال میں جا کے نخرے دکھا سکتے ہو، یہ سب سے بڑی مردانگی کی علامت ہے کہ میں نے تو اپنے سالوں کو جناب پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے، اپنی ساس کو ایسا میں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اپنے سسر سے تو میں بات ہی نہیں کرتا. یہ میری غیرت ہے. یہ غیرت نہیں، یہ بے غیرتی ہے. یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے. حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں. حضور کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بولیں اپنی بیوی کے والد سے ہے. کس سے ہے؟ اپنی بیوی کے والد سے ہے. آج سسرال کو ذلیل کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ بھائی اس نے آپ کو بیٹی دی، اس بیٹی کو اس نے پالا، اس کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، اس کو کھلایا، اس کو گرمی سردی سے بچایا، اس کا علاج کیا، اس کا سہارا بنا، جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کرتا رہا، اپنے جسم کا ٹکڑا تھا. بیٹی سے والدین کو زیادہ محبت ہوتی ہے.
وہ جب پلی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، اسلام کے نام پر 2 بول بول کر اس نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی، اور اتنی ہمارے ہاں کمینگی ہے، اتنی ذلت ہے کہ اس نے بیٹی حوالے کی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سسرال کا احسان مانیں کہ اس نے مجھے بیٹی دی، آپ اس پر احسان کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کو پال رہا ہوں۔ اس نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کو پالو۔ جب بیٹیوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا، جب سسرال والوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 رشتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نسبی رشتے کا، ایک سسرالی رشتے کا۔ یہ اللہ نے اپنے انعامات میں سے گنوائے ہیں کہ میرے تم پر جو بڑے بڑے انعامات ہیں، ان میں 2 انعامات یہ ہیں کہ ایک میرے تمہارے نسبی رشتے دار پیدا کیے، والد، والدہ، بہن، بھائی، چچا، ماموں، اور دوسرا احسان تم پر یہ کہ تمہارے سسرالی رشتے دار پیدا کیے، جس سے تمہاری شادی ہوتی ہے، تمہاری بیٹی جس کے گھر جاتی ہے، یا جس کی بیٹی تمہارے گھر آتی ہے۔ ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنا نیک بیٹا دیا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا اپنے سسرال کی عزت کر رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چل کر اپنے سسرال کی عزت کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بھی سیرت ہے، عشق رسول یہ بھی ہے کہ سسرال کی عزت کرنی ہے۔ اگر آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کا مطلب آج تک ہم اس گناہ کے مرتکب ہوئے نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ پہلو ہم سے اوجھل تھا یا نہیں تھا؟ تو آج تک جو اوجھل تھا، اپنے ان گناہوں پر آج توبہ کریں۔ یہ سارے حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر سسرال کو اسی طریقے سے ذلیل کرتے رہے، قیامت کے دن آپ کے سسر اور آپ کی ساس کا ہاتھ ہوگا اور داماد کا گریبان ہوگا، اور آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مفلس کون ہے؟ غریب تم کس کو غریب سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کا یہ خیال ہوگا کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، میں تو جاؤں گا اور سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جنت میں۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب جس کو گالی دی ہے وہ آئے گا، اللہ کو کہے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے، اس کی ساری نمازیں تمہاری۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کے روزے تمہارے۔ تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائیں گے اس نے جو حج کیا تھا وہ تمہارا۔ اس طرح لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں زیرو ہو جائیں گی۔ نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ زیرو ہو جائیں گی، اور لوگ اب بھی آ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میرا بھی حق ہے، میری زمین اس نے دبائی ہوئی تھی۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو میراث میں حق دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بالش کسی کی زمین دبائے، قیامت کے دن اللہ اس کو 7 زمینوں میں دھسائے گا۔ ہم نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ عورتوں پہ، دوسری عورتوں پہ ہمیں رحم آتا ہے، باہر کی عورتوں پہ ہمیں رحم آتا ہے، اپنی بہن پہ رحم نہیں آتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سٹینڈرڈ عجیب و غریب سیٹ ہو گئے نا، کہ دین کا کچھ سٹینڈرڈ ہے، ہمارا کچھ اور سٹینڈرڈ ہے، ہم کسی راہ پر ہیں، دین ہمیں کسی اور راہ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ آتے رہیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب یہ کریں کہ تم نے جو گناہ کیے وہ سارے اس پہ لاد دو۔ تم نے جو شراب پی تھی نا، وہ شراب پینے کا گناہ اس پہ لاد دو۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے بھی گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے تم نے جو جوئے میں پیسے کمائے تھے، جو حرام کام کیا تھا، وہ گناہ اس پہ لاد دو۔ اور حدیث میں آتا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب منہ پہ مار دی جائیں گی اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرتا ہے، کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو ہم حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں،
حقوق العباد میں کوتاہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین کا یہ پہلو نہیں ہے، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے، یہ میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا ہے، آج تک ہم اس سے غافل تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتائیں، اس سے غافل تھے یا نہیں تھے؟ تو جب آج تک غافل تھے، اس کا مطلب سیرت کے باقی تمام پہلوؤں سے بھی ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اور نعرہ ہمارا ہے عاشق رسول کا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کہتے ہیں نا، ہم عشق رسول میں جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، عشق رسول پر مرنے کے لیے تیار ہیں، زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج کی اس مجلس سے، میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا، آج کی اس مجلس سے ہم یہ سبق لے کر اٹھیں کہ بھائی ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج تک جو ہم سے غفلت ہوئی، اس غفلت سے آئندہ کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور آج سے یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، تو ہم نے اب حقیقت میں اس کو زندگی میں اپنانا ہے۔ آج کے بعد ہمارے رول ماڈل کوئی فلم سٹار، کوئی ڈرامہ نگار، کوئی ہدایت کار، کوئی سنگر، کوئی میوزیشین، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ۔ کون ہے ہمارے آئیڈیل؟ رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اگر اس طرح تمہارا ایمان نہیں تو تمہارا یہ ایمان قبول نہیں۔ تو آج کے بعد عورتیں بھی یہ عزم کریں، مرد بھی یہ عزم کریں، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں کہ حضرت ابو بکر کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کون تھے، کیا کرتے تھے، حضرت علی کیسے تھے، ان کا بچپن کیسا تھا، ہمارے پیغمبر کا بچپن کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے تھا، اور صحابہ کرام کی کہانیاں، اور بچیاں ان کو صحابیات کے واقعات بتائیں، حضرت عائشہ کون تھی، حضرت فاطمہ کون تھی، حضرت خدیجہ کون تھی، حضرت ام سلمہ کون تھی، حضرت حفصہ کون تھی۔ آج ہمارے لوگوں کو ان کے نام نہیں آتے۔ تو خواتین کے لیے رول ماڈل صحابیات ہیں، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، یہ ساری صحابیات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور مردوں کے لیے رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مشترکہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے رہنما ہے، اس میں کوئی مرد عورت کا فرق نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔